مکتوم میری جان، وہ والہانہ آگے بڑھی اور اس کے چوڑے وجود کو اپنی ممتا بھری آغوش میں سمانے کی کوشش کی تھی اور اسے گلے لگا کر اس کے بالوں پر ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ اسے جب بھی دیکھتی تھی خیام شاہ کا سراپا یکدم آنکھوں میں بس جاتا تھا۔ وہ ان کی منہ بولتی تصویر تھا، وہی قد کاٹ، وہی رنگ و روپ، وہی نین نقوش، وہی لب و لہجہ۔ بس فرق تھا تو اتنا کہ خیام شاہ کے ہر انداز، ہر بات میں استحقاق ہوتا تھا، لیکن مکتوم ہر استحقاق سے خالی دستبردار نظر آتا تھا۔ دل کے ہاتھوں بے اختیار جذبات اور دلی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اگر وہ ذرا بہل جاتا تھا، خوش ہو جاتا تھا، تو تھوڑی دیر بعد ہی کوئی زہر احساس کے سمندر میں اتر کر پورے سمندر کو زہر زہر کر دیتا تھا۔ ابھی بھی وہ بہت ہوش تھا۔ لالا سائیں، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، زرش اور سحرش دونوں بیک وقت خفگی سے بولی تھی، کیونکہ وہ مومنہ پھپھو سے نظر اور دھیان ہٹا نہیں رہا تھا۔ پھپھو، ان پاگلوں کو بھی لے آئیں؟ وہ ذرا خوشگوار موڈ میں انہیں تنگ کرنے کے لیے بولا تھا اور وہ منہ پھلا کر گھورنے لگی تھی۔ پھر یکدم ہنستی ہوئی دونوں آ کر اس کے کندھے سے لگ گئی تھیں اور شہرزاد کی تمسخرانہ نگاہیں اس کی خوشی کو پھر سے نگل گئیں۔ ڈھولک پہ تھاپ پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ میرا جی مائیا جانی، وے کیارے فصلاں دے، لا کے ہٹ جانا جانی، اے کوئی کم نہیں اسلاں وے، میرا جی ماہیا جانی، وے کیارے تھوما دے، لا کے ٹر جانا جانی، اے کوئی کم نہیں کوما دے۔ مکتوم ان چیزوں سے انجان اور بے خبر ہونے کے باوجود اصل نسل اور کامن ذات پات کے تانے کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کے ساتھ مل کر جان بوجھ کر اس کی موجودگی میں یہ ٹپے گائے تھے جو کہ خالص پنجابی معلوم ہوتے تھے، لیکن پھر بھی شہرزاد تو اپنا کام نکال چکی تھی۔ وہ اس کی طنزیات مسخرانہ نظریں دیکھ چکا تھا۔ ابھی وہ کوئی اور تیر چھوڑنے والی تھی، مکتوم پلٹ کر باہر نکل گیا تھا اور وہ اپنی فتح مندی پہ اکیلے ہی کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ اس نے مکتوم شاہ کی خوشی کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ وہ باقی کا وقت بھی مومنہ پھپھو کے پاس کمرے میں بیٹھا رہا، مگر وہ پہلی سی خوشی دوبارہ نہیں آئی تھی۔ سینے میں جلن کا احساس ہو رہا تھا اور جلن ایسی تھی جس کا مرہم نہیں مل رہا تھا۔ وہ پھول کہاں ہیں؟ اس نے ہال کمرے میں رکھی مہندی کی پلیٹوں کو دیکھ کر کہا تھا، کیونکہ ابھی تک سارے فنکشن کی تیاری میں صرف پھول نظر نہیں آئے تھے، باقی سب کچھ موجود تھا۔ لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں تیار ہو رہی تھیں۔ مقتول لالا کہہ رہے تھے 10-15 منٹ تک پھول بھی مل جائیں گے، تم یوں کرو ایک بار پھر ان کو یاد دہانی کروا دو۔ ہمراہ نے پاس سے گزرتے گزرتے اطلاع فراہم کی تھی، یہ آپ کے مقتول لالا ملیں گے کہاں؟ اس نے صاف طنز کیا تھا، اپنے بیڈ روم میں۔ بیڈ روم کے سوا اور کوئی جائے پناہ جو نہیں۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح دروازہ زور سے کھول کر بے دھڑک اندر داخل ہوئی تھی، لیکن اندر داخل ہو کر احساس ہوا کہ کسی بھی مرد کے کمرے میں عورت کو اور کسی بھی عورت کے کمرے میں مرد کو یوں بے دھڑک اور بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ وہ پہلی بار مکتوم شاہ کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی اور جھجک بھی آڑے آ گئی تھی، اور وہ تیزی سے رخ موڑ کر شرٹ اٹھا چکا تھا۔ وہ بھی مہندی کے فنکشن میں شریک ہونے کے لیے ہی تیار ہو رہا تھا۔ جی فرمائیے۔ وہ شرٹ کے بٹن گریبان تک بند کر کے اس کی طرف پلٹا تھا۔ وہ ابھی تک پھول نہیں آئے؟ وہ پھول حویلی کے مردان خانے میں رکھے ہیں، وہ آدمی دے گیا ہے، آپ ملازمہ کو بھیج کر منگوا لیجیے۔ اور شہرزاد اس کے کمرے سے تیر کی طرح نکل گئی تھی۔ بس اتنی سی بات کے لیے اتنی شرمندگی اٹھائی، ذرا صبر کر لیتی تو نظر تو نیچی نہ ہوتی، پھول تو آ ہی جانے تھے، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت کی اور آئندہ ایسا کوئی دھڑلہ دکھانے سے توبہ کر لی تھی، اور پھر خود بھی تیار ہونے چلی گئی تھی۔ خزینہ اور طلال ایک ہی گھڑے کی مچھلیاں تھے، جبکہ توقیر شاہ اکیلے تھے۔ ان کی شادی ساتھ والے گاؤں میں ان کی خالہ کی بیٹی سے ہو رہی تھی، جس کے ساتھ وہ بچپن سے منسوب تھے۔ مہندی کی رسم بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شہرزاد، خزینہ اور زرش بھی ایک وقت اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی۔ نیوی بلو اور رائل بلو میں کمبینیشن کے انتہائی قیمتی اور نفیس سے ڈریس میں ملبوس، ہلکے سے میک اپ کا ٹچ دیے وہ گھنگریالے بالوں کے ساتھ کچھ اور ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کے تیکھے نین نقوش اور سیاہ چمکدار گردن کا احاطہ کیے رکھنے والے بال سادگی میں بھی بے پناہ دلکش لگتے تھے، لیکن آج تو ان کی چب ہی نرالی تھی۔ ارے مجھے تو لگتا ہے ارمغان لالا بھی شادی کی ضد آج ہی کر بیٹھیں گے۔ خزینہ اور طلال کی شادی کل تھی، اس لیے خزینہ اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر آج بارات میں شریک ہو رہی تھی، کیونکہ گھر پہ تنہا رہنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بھی توقیر شاہ کی شادی کا ہلا گلا دیکھنا چاہتی تھی۔ ارے شادی کی ضد تو بعد میں کریں گے، پہلے اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہوں گے۔
ویسے ارمغان لالا کے ساتھ اسٹوپڈ، اب بس بھی کرو ابھی، ایسا اوٹ پٹانگ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، بیٹھے بٹھائے رشتہ داریاں بنانے سے مجھے چڑ ہوتی ہے۔ شہرزاد کو خواہ مخواہ ارمغان شاہ کے ساتھ نتی ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ابھی یہ بات بڑوں کے درمیان تھی اور ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ یہ وقت بتائے گا، خیر تم جاؤ، ہم آ جاتے ہیں۔ خزینہ اور زرش کمروں کی طرف چلی گئیں اور شہرزاد بھی راہداری کا کونا مڑ کر گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور مختوم شاہ اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کا نازک گداز بازو تھام کر اسے زمین بوس ہونے سے بچا گیا تھا۔ شہرزاد کو زیادہ تکلیف ناک کی چوٹ سے ہوئی تھی۔ اس نے ناک پہ ہاتھ رکھے رکھے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر غصہ اتکا رہا تھا، لیکن مختوم شاہ کے چہرے کے تاثرات اور ہاتھ کی مضبوط گرفت اسے ٹھٹکا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جلا دینے والی برف جمی تھی۔ شہرزاد نے کبھی برف میں آگ نہیں دیکھی تھی، لیکن آج وہ مختوم شاہ کی آنکھوں میں برف اور آگ کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی اور وہ اسے ایک طرف دھکیل کر دوسری سمت چلا گیا تھا۔ شہری کیا ہوا ہے؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ابیر شاہ اور نویر شاہ وہاں سے گزرے تو اسے منہ پہ ہاتھ رکھے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو اس کی ناک سے خون بہتا ہوا نظر آیا تھا۔ اوہ نو، یہ کیا کیا ہے؟ ابیر شاہ نے فوراً رومال نکال کر اس کی سمت بڑھایا تھا۔ وہ چاروں بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ان چاروں کو ہی بہن سے بہت پیار تھا۔ ابیر شاہ اور نمیر شاہ جڑواں تھے اور دونوں ہی تعلیم کے سلسلے میں امریکہ ہوتے تھے۔ ابھی بھی اپنے بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ندرت چاچی پاس سے گزری تو انہیں دیکھ کر ٹھہر گئی۔ شہری کو چوٹ آئی ہے، وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آگے تھے اور باہر زرش اور مومنہ پھپھو مختوم سے اس کی قمیض پہ لگے لپسٹک کے نشان کے بارے میں استفسار کر رہی تھیں۔ پھپھو میں ایسی ویسی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایسی ویسی چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ زرش تنک گئی تھی اس چیز کو استعمال کرنے والی سے۔ وہ لپسٹک کے داغ کی طرف اشارہ کر کے باہر نکل گیا تھا اور دونوں ماں بیٹی ہنس پڑی تھیں اور بار بار لوگوں کی استفسار اور ذومنی باتوں سے بچنے کے لیے وہ کپڑے ہی چینج کر آیا تھا، اور کپڑے تو شہرزاد کو بھی چینج کرنا پڑے تھے کیونکہ ان پہ خون کا دھبا لگ چکا تھا۔ لڑکیوں کو کافی افسوس ہوا تھا اس کے نقصان پہ۔